خواتین حضرات، ہمارے لاسٹ پروگرام میں امبیسڈرز لاؤنج کے ہم نے اسرائیل اور یو اے ای کے درمیان جو ریلیشنز ڈیولپ ہو رہے ہیں اس پہ ڈسکس کیا تھا. ساتھ ساتھ سعودی عربیہ، بحرین، سوڈان، ان پہ بھی پریشر تھا، عمان پہ بھی پریشر تھا کہ وہ امریکن پریشر کے اسرائیل کے ساتھ ریلیشنز اپنے اسٹیبلش کرے. لیکن سعودی نے، بحرینی گورنمنٹ نے اور سوڈانیز نے اس چیز سے ابھی فار دا ٹائم بینگ ڈفرینٹ ریزنس کی وجہ سے انکار کر دیا. یہ تو ایک طرف ایونٹس ہو رہے تھے، ساتھ ساتھ انڈیا اور چائنا کے درمیان ایک تنازع کھڑا ہو گیا لداخ میں، اور بوتھ دا کنٹریز آر بلیمنگ ایچ ادر فار ایسکلیٹنگ دا ٹینشنس. ان ٹینشنس کی وجہ سے انڈیا از بیکمنگ مور ایکٹیو ان دا کوادریلیٹرل سیکورٹی ڈائلاگ، جس کو کواد بھی کہتے ہیں. تو ان کی میٹنگ اب اسی مہینے شاید ڈیفنس منسٹرز کی میٹنگ انڈیا میں ہوگی نیو دہلی میں. کنکومیٹنٹلی آپ دیکھیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اینڈ دا امیریکنز، President Trump, he is talking about snapback of sanctions on Iran. So a lot of these things are happening in our region. Where is our region heading? Or for that matter, where is the larger, اگر آپ اس کو کہیں West Asia, where is it heading? Are there emerging alignments? پاکستان اس میں کس پوزیشن پہ ہوگا، ہمارا کیا کردار ہوگا، ہم یا ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا. So to discuss all these things, you are welcome to the Ambassadors Lounge, and joining me in this discussion is to my right Ambassador Tanveer Khaskheli, next to him is Ambassador Riaz Bukhari, Ambassador Tariq Zamir, and last but not least my friend Ambassador Asif Durrani. Asif, let's without much ado, wasting time, let's get to this. What do you see happening in this region? آپ کو جس طرح میں نے بتایا، انڈیا از گوئنگ مور ٹورڈز دا کواد، چائنا کے ساتھ اٹس بیکمنگ ویری ایکٹیو، اور چائنا کے ساتھ جو ان کی پرابلمس تھے، تو اٹ سیمز اینڈ آف کورس دیر از لاٹ آف ڈسپیرٹی ان کے جو آرمس کی اور جو کیپیبلٹیز ہیں اس میں ہے. تو وونٹ اٹ کریٹ اے نیو آرمز ریس ان دا ریجن؟ تھینک یو عمران. میرے خیال میں اس وقت جو سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں، جو ایمرج کر رہی ہے، وہ خاصی فلوئڈ ہے، اور اس میں ٹینشنز بڑھ رہے ہیں، اور ملٹیپل ٹینشنز بڑھ رہے ہیں. اس میں یہ نہیں ہے کہ ایک جگہ ہے. اب تک جو ہم ٹینشنز دیکھ رہے تھے وہ مڈل ایسٹ کے اندر تھا. اس میں اٹ اسٹارٹیڈ ود عراق اینڈ سیریا. وہاں پہ داعش کا جس طرح سے اثر ہوا، اس نے جو باقی جو نیبرنگ کنٹریز میں جس طرح سے اس کا اثر ڈالا، اس میں ایران آ گیا، اس میں ٹرکی انوالو ہو گیا، اس میں امریکن انوالومنٹ رہی، اسرائیل کی انوالومنٹ ہے اس کے اندر، اور اس کے بعد پھر رشیا اور چائنا جو ہیں وہ پولیٹیکل لیول پہ ان کا ہے، بلکہ ملٹری لیول پہ رشیا بھی آ گیا. یہ جو ابھی یہ اس سے ہم پوری طرح سے نبرد آزما ہی نہیں ہوئے تھے کہ نئی سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے. وہ ڈیولپ ہو رہی ہے چائنا اور انڈیا کے درمیان. اور پھر انڈیا نے لاسٹ ایئر 5 اگست کو جو انڈین آکوپائڈ جموں کشمیر میں جس طرح سے جو اسٹیپ لیا، وہ اگرچہ پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے تو ایک آکوپیشنل فورس کا ایک ڈرامہ تھا جو آرٹیکل 370 کے کانٹیکس میں آتا تھا، لیکن اس نے بہرحال اب ایک نئے جو سچویشن پیدا ہے یہ کر دیے کہ کشمیریوں کو ریڈ انڈین میں تبدیل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، ان کو ڈیموگرافی جو ہے وہ چینج کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. اس سے پاکستان انڈیا کے ٹینشنز بھی جو ہے وہ بڑھ چکے ہیں. پاکستان نے اپنا انڈیا کے ساتھ ریلیشن شپ کو ڈاؤن گریڈ کر دیا ہے. اور انڈیا کو اگر آپ چائنا کے کانٹیکس میں دیکھیں گے تو وہ جو آپ نے کواد کا ذکر کیا، وہ انڈیا اس طرف جا رہا ہے. انڈو پیسیفک الائنس جس طرف جا رہا ہے، وہ اس کا مقصد ایک جو میجر جو اس کا مقصد ہے وہ چائنا کو کنٹین کرنا ہے. تو انڈیا جو ہے اور چائنا اس معاملے میں جو ہے خاصا سینسٹیو ہے کہ اگر انڈیا اس کے ڈائریکٹ نیبر ہوتے ہوئے اگر اس کے خلاف اس طرح سے کام کرے گا تو پھر آپ کو کیا سچویشن آ دے. اور آپ نے جیسے مینشن کیا کہ امریکہ جو ہے وہ سنیپ بیک اگر اس کی طرف جاتا ہے
ایران نیوکلیر ڈیلز کے کانٹیکس میں. تو اس میں بھی آپ دیکھیے یہ امریکہ کی طرف سے زیادتی ہے. وہ زیادتی اس وجہ سے کہ امریکہ نے جو ہے اس نیوکلیر ڈیل سے, جسے آپ جوائنٹ کمپریہنسو پروگرام پلان آف ایکشن کہتے ہیں, اس سے وہ نکل چکا ہے. تو امریکہ کو چیری پک کی اجازت نہیں دی جا سکتی. کہ اس میں آصف جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن اس میں وہ کہتے ہیں ہمارے جو لائرز ہیں, دے سے وی ہیو ویری گڈ لائرز, وہ کہتے ہیں کہ بے شک یو ایس نے اس کو چھوڑ دیا ہے فار آل پرپسز, لیکن اسٹل سنس اٹ واز اے سگنیٹری سو اٹ ہیز دا رائٹ ٹو انووک دیٹ آرٹیکل. ان کے لائرز جو ہیں باقی دنیا کی وزڈم کو تو ڈومینیٹ نہیں کر سکتے نا. اگر ان کے لائر کی اپنی وزڈم ہوگی, لیکن بات یہ ہے کہ اس ایگریمنٹ میں امریکہ ایز اے اسٹیٹ اس نے پارٹیسپیٹ کیا, اور اس بات کی امید ہو چکی تھی کہ جو ڈسارمامنٹ مشینری جو آلریڈی پیرالسس کا شکار ہے, اس میں کچھ امید پیدا ہو گئی تھی اس ایگریمنٹ کے بعد سے. لیکن اگر امریکہ خود ہی اس میں وڈرا کر جاتا ہے تو اس کی پھر حیثیت کیا رہ جاتی ہے؟ تو آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ, لیکن میں اس کے لارجر پکچر کی طرف آ رہا ہوں کہ اس میں امریکہ نے جب جیسے پی او ایل سے جو ہے وڈرا کر لیا, تو اور اس کے بعد اپنی سینکشنز, یہ امریکہ نے اپنی سینکشنز لگائی, اس کا یو این سینکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور باقی دنیا کو بھی اگر مجبور کر دیا ہے تو اس سے بھی جو ہے ٹینشنز دنیا میں بڑھتے جا رہے ہیں. آپ ذرا اس پہ آئیں نا آصف, جو میں نے آپ سے سوال پوچھا ہے کہ جو یہ ٹینشنز بڑھ رہی ہیں چائنا اور انڈیا کی, کین اٹ لیڈ ٹو گریٹر آرمز ریس ان آر ریجن؟ آلریڈی ہو رہی ہے, کیونکہ گریٹر آرمز ریس آلریڈی ہو رہی ہے, شروع ہو چکی ہے. انڈیا کا بجٹ اس وقت جو ہے کہنے کو تو 2.4% آف جی ڈی پی ہے, لیکن وہ $71 بلین تو اس کی آرمز پرچیزز ہو چکی ہیں. اور یہ اس کا جو ہے انہوں نے اس کو جب چائنا کے ساتھ جو ہے انہوں نے سلامی ٹیکٹکس شروع کی ہوئی ہیں, کیونکہ جب انہوں نے یہ 5 اگست لاسٹ ایئر جو ایکشن لیا, اس میں انہوں نے لداخ ریجن میں اور اس میں اکسائی چین کو اپنے ٹیریٹری جو ہے جب ڈکلیئر کیا, اور انہوں نے ان کے ہوم منسٹر نے جب یہ اعلان کر لیا کہ ہم اکسائی چین کو آزاد کرائیں گے چائنا کے قبضے سے, تو اس نے چائنیز کو اعلان کیا ہے. Exactly. اس سے پہلے تو یہ تھا کہ ایک جنٹلمین ایگریمنٹ تھا, لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے کانٹیکس میں ان کے درمیان جو ہے ایک انڈرسٹینڈنگ تھی کہ وہ اس کو ڈسٹرب نہیں کریں گے. لیکن انڈیا نے جو سلامی ٹیکٹکس کے ذریعے جو گلوان ویلی ہے وہاں جو یہ جون میں واقعہ ہوا, ایکچولی انڈیا اپنے بلڈ اپ کر رہا تھا انفراسٹرکچر کو. وہ تو کہتے ہیں کہ چائنا یہ تو دیکھیں نا, دیکھیں طارق میں آپ کی طرف آتا ہوں, یہ آصف نے اچھا پوائنٹ اٹھایا, لیکن یہ تو دونوں سائڈز کہہ رہی ہیں نا, ہم تو وی ہیو ٹو سی ایگزیکٹلی واٹ از ایکچولی ہیپننگ اینڈ اور ہمیں جو انفارمیشن مل رہی ہے وہ گورنمنٹس تو نہیں دے رہی ہیں, وہ تو ہمیں میڈیا سے مل رہا ہے. سو what do you think are the exact things that provoked this conflict? یہ اچھا تھینک یو میم. اگین وہ بات یہ ہے کیونکہ بہت ساری چیزیں تو جو ہے آپ ہم میڈیا سے سن رہے ہیں, اخذ کر رہے ہیں, اور پرابلی اس کی جو ریئل سٹوری ہے وہ ود دی پیسیج آف ٹائم ہی کھلے گی. اس میں یقیناً ایک تو چائنا انڈیا کا بائی لیٹرل ہے, لیکن اس میں بہت بڑا ایک فیکٹر امریکہ کا ڈیفینیٹلی ہے, کیونکہ اگر وہ چائنا کو جیسے دیکھتے ہیں, اگر وہ چائنا کو کنٹین کرنا چاہتے ہیں تو اس کو کسی حد تک وہ اگر انڈیا کے ساتھ الجھا کے رکھیں تو ٹھیک ہے, اس میں بے شک چائنا کا بہت زیادہ ملٹری لاس نہ ہو, لیکن ان کا فوکس اور ان کی اٹینشن بہت زیادہ اس پہ ہوگی, اور ظاہر ہے کہ وہ پھر جو ایک ان کی اکنامک گروتھ کی طرف اور اس کی طرف وہ جو ہے وہ ہنڈر ہوتی ہے. اور پھر وہ چائنا کے لیے اگر وہ باقی اپنے یورپین پارٹنرز کو بھی آن بورڈ لے کر آتے ہیں کہ کسی طریقے سے, اور ہیومن رائٹس پہ ان کو کر لیں, ویریس ایشوز پہ وہ ان کو کر سکتے ہیں. دیکھیں $90 بلین کا بائی لیٹرل ٹریڈ بٹوین چائنا اینڈ انڈیا, کہاں تک آپ کا خیال ہے ان کا جو یہ کانفلکٹ ہے وہ کس حد تک جائے گا؟ ڈو یو تھنک اٹ ول کمپلیٹلی فنش دا ریلیشن شپ؟ نو آئی ڈونٹ تھنک سو. دیکھیں بات یہ ہے, دونوں ملکوں میں یہ سمجھداری موجود ہے, اس طرح کا وہ اپنا نقصان نہیں کریں گے. اگرچہ انڈیا سے آپ کو بہت ساری عجیب سی اسٹیٹمنٹس آتی ہیں, لیکن آپ دیکھیں کہ چائنا کی طرف سے تو اسٹیٹمنٹس کم آتی ہیں, اور جتنی آتی ہیں بڑی میجرڈ اسٹیٹمنٹس ہیں, وہ بہت زیادہ ایک خاص تھریش ہولڈ کو وہ کراس نہیں کرنا چاہتے. سسٹم آف گورنمنٹ بھی تو ایسا ہے نا جس میں ایوری ون کا ایک تو وہ بھی ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم انہیں پتہ ہے کہ ان کا وچ سائڈ آف دا بریڈ از بٹرڈ. تو وہ یقیناً اگر انڈیا کے ساتھ اپنے آپ کو بہت زیادہ الجھا کے ان ٹرمز آف
یہ جو ہے چل رہا ہے وہ اپنے آپ کو خراب نہیں کرنا چاہیں گے ڈیفینیٹلی کہ جی ان کی جو سی پیک ہے اور بہت سارے ان کے اور ایسپریشنز ہیں دنیا میں. اب ان کو بھی پتہ ہے کہ امریکہ کی جو اس وقت سچویشن ہے تو امریکہ ڈیفینیٹلی چاہے گا کہ جی چائنا کو کم از کم اس طرح سے الجھا کے رکھے ویریس جگہوں پہ کہ وہ بہت جلدی ان کو ریپلیس نہ کر سکیں. وہ والا فیکٹر اپنی جگہ پہ ہے, لیکن آئی تھنک کہ چائنیز اینڈ آلسو دا انڈینس یہ بالکل نہیں چاہیں گے کہ ان کے جو ریلیشن شپ ہیں وہ اس اسٹیج پہ آ جائیں کہ ان کا ٹریڈ ختم ہو جائے. آئی ڈونٹ تھنک سو. ریاض آپ کی طرف میں آتا ہوں یہ اسی پوائنٹ کو آگے بڑھاتے ہوئے. یہ طارق نے کہا کہ امریکہ نہیں چاہے گا کہ ان کا جو ریلیشن شپ اس پوائنٹ پہ آ جائے جہاں پر دیر از اے وار. یہ ڈو یو تھنک کہ ابھی ٹرمپ کا جو امریکہ ہے اور لیٹس سے اف بائیڈن ونس جو کہ لوگ بات کر رہے ہیں, ڈو یو تھنک دیر ول بی اینی چینج ان دا امریکن پالیسی ٹورڈز چائنا؟ تھینک یو عمران. میں اس کو اس اینگل سے دیکھوں گا, جب ٹرمپ پریزیڈنٹ نہیں تھے تو اس وقت امریکن ڈیپ اسٹیٹ کی پاکستان یا ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے ایک جنرل پالیسی کیا تھی, اس میں پاکستان کہاں انہوں نے رکھا ہوا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ جو ہیں پریزیڈنٹ اگلے الیکشن میں ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. اگر نہیں ہوتے اور بائیڈن نئے پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں تو اوبیسلی پاکستان میں وہ کافی آتے جاتے رہے ہیں. وہ میرا خیال میں کہ جو بھی لیڈرشپ آئے گی اس میں شاید پاکستان کو سب سے زیادہ بائیڈن ہی جانتے ہیں. تو اس لحاظ سے تو ایک پازیٹیو ایک پالیسی آئے گی, لیکن جو ان کی اوور آل اسٹریٹجک ریلیشن شپ انڈیا کے ساتھ ہے میرا خیال میں اس میں کوئی تبدیلی ہمیں مجھے تو اچھا نو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ جو ان کے ٹریڈ وار کا وہ چائنا کے ساتھ ٹریڈ وار چلتا رہے گا, ٹریڈ وار کی طرف نہیں ہوگی. اٹ ول بیکم مور کوآپریٹو ایز کمپیئر ٹو ٹرمپ. یہ ان کا ایک چینج بڑا واضح اس میں ہوگا. لیکن جو ایک ان کے اوور آل سینیریو ہے, جو ایک اوور آل انہوں نے ریجن کے حوالے سے اور گلوبل جو ان کے انٹرسٹ ہیں وہ بالکل اس کو واچ کریں گے اور وہ ول کنٹینیو ود دیٹ پوائنٹ. عمران, جیسے کہ بخاری نے ذکر کیا اور جس طرح بات چیت چل رہی تھی ابھی تک جو ہم نے دیکھا ہے اور جس طرح نیوز آئی ہیں, ایک تو انیشلی میڈیا ہی ہمیں خبریں پاس کرتا رہا اور دونوں طرف سے یہ کوشش کی گئی جی کچھ نہیں ہو رہا, اور جب شروع میں پتہ چلا کہ انڈیا کی اتنی کیجولٹیز ہو گئی ہیں, اسی طرح چائنا کی بھی ہوئی ہیں وچ ایگزیکٹ نمبر وہ بھی کلیئر نہیں ہے, اور پھر خاموشی رہی اور کوئی بات چیت ہائی لیول پہ ہوئی, لائک جو فیلڈ کمانڈرز تھے اس ایریے میں ان کی بھی بات چیت ہوئی ہے کچھ لوور لیول پہ, اور ابھی تک کرسٹلائز نہیں ہوئی سچویشن اور روزانہ کچھ, اور ابھی لیٹلی پچھلے ایک لاسٹ ویک سے پھر لگ رہا ہے کہ کچھ بلڈ اپ ہو رہا ہے اور ایک دوسرے کو بلیم گیم چل رہی ہے. اور ان دا مین وائل اف یو لک ایٹ انڈیا تو وہ ان کے پرائم منسٹر کی کچھ اسٹیٹمنٹس اور کچھ وہ جو ایکشنز کر رہے ہیں, ناٹ میں نہیں کہوں گا کہ بڑی سینکشنز وغیرہ, مطلب انہوں نے ان کے سافٹ ویئر پروگرام چائنا کے جو تھے ان پہ بندش لگا دی. وہ تھی چونکہ ٹریڈ کا اتنا بڑا آپ نے جیسا بتایا والیوم ہے, اتنا ہیوج ہے, تو نیچرلی ایک دم سے تو الیکٹرک سوئچ کی طرح آف کر کے تو ختم نہیں ہو سکتی ہیں, وہ چیزیں رہیں گی. بٹ ان کو یہ بہت سوچ سمجھ کے جو بھی فیصلہ کریں گے, اور آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی ایسا ریش ڈیسیشن لیا جائے گا اس اسٹیج کے اوپر. وی ہیو ٹو ویٹ اینڈ واچ آئی تھنک. اور تھوڑی سی صورتحال چونکہ انڈینس کو بھی اگر جس طرح پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ امریکنز اور آلسو مطلب ان کی طرف سے بھی کوئی اتنی کھل کے بات نہیں ہوئی ہے, بٹ نیو الیکشنز امریکن الیکشنز جس طرح آ رہے ہیں اس کے بعد پتہ چلے گا کہ کیا بنے گا. جب سے یہ پرابلمس شروع ہوئے ہیں انڈیا ہیز بیکم ویری, جس سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی, اٹ ہیز بیکم ویری ایکٹیو ان کوڈ. اس طرح آسٹریلیا بھی بہت ایکٹیو ہو چکا ہے. یہ دو کنٹریز تھے جو ایک کافی عرصے سے بڑے پیسو تھے. وہ اس جو یہ جو چار ملکی ہے نا یہ الائنس, اس کو ملٹری میں نہیں لے کے جانا چاہ رہے تھے. صرف ایبے جاپان جن کا یہ برین چائلڈ تھا, اور امریکنس بھی کافی اوپنلی اس کو اینٹی چائنا گئے. لیکن اب دا انڈینس اینڈ آسٹریلینس دے ہیو بیکم ویری
ایکٹیو آن دس تھنگ. ابھی ان کے فارن منسٹرس کی, کوارڈ کے فارن منسٹرس کی بھی میٹنگ ہونی ہے, ان کے ڈیفینس منسٹرس کی بھی میٹنگ ہونی ہے. تو یہ کوارڈ جو ہے یہ آپ کے خیال میں کس ایکسٹینٹ تک چائنا کے خلاف جائے گا؟ اینڈ دیر از ون مور تھنگ, یہ کوارڈ از آلسو ہیز اوپنڈ اٹ سیلف. جیسے ویتنام ہو گیا, فلپینس ہو گیا, ساؤتھ کوریا, دے شوڈ آلسو بیکم ممبرز آف اٹ. تو آپ کے خیال میں یہ کتنا چائنا کے خلاف کس ایکسٹینٹ تک جا سکے گا؟ جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ چونکہ یہ پہلے اٹ واز مور آف این ایشیا پیسیفک الائنس تھا, جس میں لائک نیوزی لینڈ, آسٹریلیا, جاپان. نیوزی لینڈ نہیں تھا, آسٹریلیا. آسٹریلیا از اے بگ, اینی تھنگ ڈن بائی آسٹریلیا, آئی تھنک نیوزی لینڈ بیکمس پارٹی ٹو اٹ آن دیٹ. تو یہ جو اس کا وجہ یہ ابھی اس وقت کے حالات سے زیادہ پہلے جو ساؤتھ چائنا سیز کا جو ایشو چل رہا تھا, جس میں ویتنام کے ساتھ ایشو تھا ان کا, فلپینس کے ساتھ ہے, وہ تو آلریڈی موجود تھی, چیزیں چل رہی تھی. اب ناؤ یہ انڈیا چائنا کے ہونے کے بعد ٹریگر ہوا تھوڑا سا یہ. سو دے آر ٹرائنگ ٹو, میں یہ کہوں گا کہ پوسچرنگ زیادہ ہو رہی ہے, کیونکہ اتنے فرینڈس. ٹریڈ بھی بہت ہے چائنا کا اور آسٹریلیا کا, ٹریڈ بہت زیادہ ہے. بہت مطلب ان اے وے کہ آپ صرف ٹریڈ کو نہ دیکھیں, دی نمبر آف چائنیز اسٹڈنگ ان چائنا اینڈ آلسو ان آسٹریلیا از اے ویری بگ نمبر. اور بھی بہت کچھ ہے. اور اس پورے ریجن کے اندر اگر مگر یہ باتیں یہیں نہیں, صرف دیر از اے ریگولر ڈائلاگ وچ از کالڈ شینگری-لا ڈائلاگ ان سنگاپور. وہاں بھی یہ جب دی فارمر پرائم منسٹر آف جاپان, اور وہ آ کے اسپیچز جس طریقے سے کرتے تھے, تو دے واز آلویز کائنڈ آف اے وے ٹو posture and showing that we will make sure that China is taken care of. But اب چونکہ جب تو حالات ٹوٹلی ڈفرینٹ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, I think new things are emerging now. Asif, would you like to add something to this? جی عمران, میرے خیال میں تنویر اور ریاض نے بڑے مفصل طریقے سے ان مختلف آسپیکٹس کو اجاگر کیا ہے. میری نظر میں تو یہ ہے کہ یہ جو کوائڈ کے کانٹیکس میں وہ اپنے آپ کو اس طرح سے پوزیشن کر رہے ہیں کہ چائنا کو کسی طرح سے کنٹین کیا جا سکے. جب ہم کنٹینمنٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ کیوں کرتے ہیں؟ امریکہ نے اس کو ایک طرح سے ٹریڈ وار شروع کر دی ہے چائنا کے خلاف, اور اس کا آغاز جب چائنا نے یہ اناؤنس کیا کہ وہ 5G ٹیکنالوجی جو ہے اس کو انٹروڈیوس کرنے والے ہیں دنیا میں, اس میں امریکہ فیلڈ لیفٹ آؤٹ. اور یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ جس میں ارلی برڈ ٹیکس دا بیسٹ. تو یہ ان کے لیے ایک بڑی ہوا, اور اس کے بعد سے پھر ہر چیز فلو کر رہی ہے. اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو ہر چیز اسموتھلی کام کر رہی تھی. ادھر ادھر یعنی اوباما ٹائم میں بھی باتیں ادھر ادھر ہو رہی تھیں, لیکن اس میں فائدہ امریکن کمپنیز کا تھا. وہاں چائنا کے اندر جو ہے, ایون یہ جب آپ ایپل اور دوسری ان کی بات کرتے ہیں, وہ سارے وہاں مینوفیکچر ہو رہے ہیں. ان کی لیبر کاسٹ نیچے ہے, ان کو کمپیٹیٹیو بنایا. امریکن انڈسٹری کو چائنا نے کمپیٹیٹیو بنایا. تو اگر آپ امریکہ اپنے اس طرح کی اگر یہ بات کرنا چاہے گا, اس طرح کا کمپٹیشن یا کنٹینمنٹ کی بات کرے گا, تو وہ اپنے پاؤں پہ خود کو لاڑی ماریں گے. انڈیا کے کانٹیکسٹ میں بھی میں یہی عرض کروں گا کہ انڈیا نے جو ہے وہ جو سینکشن لگائے ہیں, خاص ابھی تو انہوں نے فی الحال جو ہے وہ ان کے واٹس ایپ گروپس ہیں ان پہ لگایا ہے, لیکن اصل میں ان کا نقصان تو خود انڈیا کا ہوگا, انڈیا کی پبلک کا ہوگا. جی, کنزیومر کا بھی ہوگا. اور انڈیا کے انڈسٹریلائزیشن جو ہے جس کی طرف وہ جانا چاہتے ہیں ہائی ٹیک کی طرف, وہ چائنا کا کنٹریبیوشن جو ہے بہت زیادہ ہے. جی اچھا طارق, آپ کی طرف میں آتا ہوں. یہ اس جو اپنا ہمارے ریجن سے نکل کے تھوڑا سا انڈیا, پاکستان, ایران وغیرہ سے, مجھے یہ بتائیں GCC کے ساتھ ابھی UAE نے تو اپنے اسرائیل کے ساتھ ریلیشنز اسٹیبلش کر لیے ہیں. سعودی عربیہ نے کہا کہ جی ہم ابھی نہیں کرتے جب تک وہ جو پیس ڈیل ہے وہ نہیں ہوتا. بحرین اوبیسلی اس وقت تک نہیں کرے گا جب تک سعودی عربیہ اس کو گو ہیڈ نہیں دیتا. سوڈان نے کہا جی کہ ہماری جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے وہ از ناٹ مینڈیٹڈ ٹو ڈو دیٹ. ادھر ہمارے سعودیہ کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ کچھ دے آر آن دا لوور ایب. So what sort of situation do you see in the GCC vis-a-vis Pakistan? دیکھیں عمران, بات یہ ہے کہ GCC کنٹریز لے رہے ہیں اگر آپ, تو جو آج سے فار انسٹنس 50-60 سال پہلے وہ ریجنریشن جو تھی, جن کے پاکستان کے ساتھ بہت ہی پیار محبت کے تعلقات تھے, شیخ زاید کو لے لیں,
باقیوں کو لے لیں، وہ سعودیز کو لے لیں، وہ آہستہ 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 وہ جنریشن جو ہے وہ فیز آؤٹ ہو چکی ہے. اب ایک نئی جنریشن ہے جس کی پاکستان کے ساتھ اس طرح کی ایموشنل یا ہسٹورک کوئی اٹیچمنٹ نہیں ہے. وہ زیادہ تر بزنس مائنڈیڈ لوگ ہیں، زیادہ تر ان کی اورینٹیشن جو ہے وہ ویسٹ کی طرف ہے، اور ان کی اگر آپ دیکھیں تو ان کی اپ برنگنگ بھی بہت سارے ایسے مطلب لوگوں کے ساتھ میں ہوئی ہے جن میں جہاں پہ بچپن میں پاکستانی ماحول کا یا پاکستان سے ایکسپوجر کا کوئی تعلق نہیں تھا. تو وہ ان سے اب یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ جی وہ بالکل اس طریقے سے سوچیں گے، فار انسٹنس جیسے شاہ فیصل سوچتے تھے یا ان سے بعد والے سوچتے تھے ایک دو لوگ، اسی طرح اگر آپ کہیں گے جس طرح شیخ زید سوچتے تھے، وہ بات اب نہیں ہے. وہ حالات بدل گئے ہیں اور وہ یہ بدلیں گے، مزید بھی بدلیں گے. تو ان حالات میں آپ ان سے یہ ایکسپیکٹ صرف کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے انٹرسٹ کو واچ کریں گے. اور جو آپ نے بھی کہا نا کہ سعودیز نے ابھی فی الحال کہا جی کہ جب تک ایک سرٹن ڈیمانڈ پوری نہیں ہوتی وہ نہیں کریں گے، ڈپلومیٹکلی اس کو نہیں کریں گے، ریکگنائز نہیں کریں گے. آئی تھنک یہ بھی ویل کنسیڈرڈ اور ویل تھاٹ آؤٹ ہے، اور پابلی آلریڈی ڈسکسڈ بھی ہوئی ہوگی. اس طریقے سے نہیں ہے کہ جی انہوں نے ابھی کہہ دیا ہے. وہ آئی تھنک وہ پرابلی وہ اس کو فیزز میں ہی کرنا چاہتے ہیں کہ پہلے ایک دفعہ یو اے کے ساتھ کریں، دیکھیں اس کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے، ود ان دا ریجن کیا ہوتا ہے، ایران پہ کیا اثر ہوتا ہے، باقی دنیا پہ کیا ہوتا ہے. نیکسٹ میں وہ پھر دیکھیں کہ کس کو اوپن اپ کرنا سوٹ کرتا ہے، سعودیز کو کرتا ہے کہ یا سوڈنیز کو کرتا ہے. یہ ایونچولی سارے ہو جائیں گے. جو حالات لگ رہے ہیں، جس پرسسٹنس سے وہ کام کر رہے ہیں، اور جتنی بھی رجیمز ہیں جی سی سی کی، ان کی جتنی ڈپینڈنس ویسٹ کے یا امریکہ کے اوپر ہے، یا ان کے فائنینشیل سسٹمز کے اوپر ہے، یا آپ ان کے کہیں ٹیکنیکلی، اور ایون فار اگر آپ کہیں کہ فار شیئرنگ انٹیلیجنس جتنی ان کے اوپر سیکورٹی ریلیٹڈ ڈپینڈنس ہے، وہ ایونچولی یہ ون بائی ون ہوں گے. اور اس کو ایکچولی آپ دیکھیں جب یہ انہوں نے کیا یو اے والوں نے، تو اگر آپ وہ ٹویٹس اس زمانے کی دیکھ رہے ہیں تو وہ ان کو بہت کہہ رہے تھے کہ وہ بڑے شجیع کا لفظ استعمال کر رہے تھے ان کے لیے کہ جی بہت شجاع ہیں، بہت بہادر ہیں یہ یو اے کے جنہوں نے یہ کیا ہے. How do you see our relationship with Saudi Arabia, and not only our relationship with Saudi Arabia, with the GCC? دیکھیں ریلیشن شپ تو عمران کو ہمیشہ بیس ہونا چاہیے آن گراؤنڈ ریالٹیز، اور جو ہے نا اس کو آبجیکٹیوٹیز پہ ہونا چاہیے. ہمارے وہاں پہ لیبرز ہیں، ٹھیک ہے، اس میں ہمارے ورک فورس ہے بہت سارے ملکوں میں. ہمارے ان کے ساتھ جیسے یو اے کے ساتھ آپ کے ہیں، یا جس طرح سعودیز کے ساتھ ہیں آپ کے، ادر دین یہ مین پاور بھی آپ کے تعلقات ہیں، سیکورٹی ریلیٹڈ بھی ہیں یو اے کے، سعودیہ کے ساتھ ہیں. لیکن یہ جو ریلیشن شپ ہے یہ انڈر اسٹرین آئیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ آپ کیسے مینٹین کر سکتے ہیں، اس کے لیے ہمیں اپنا ہوم ورک اچھے طریقے سے کرنا ہوگا. کیونکہ جب تک آپ کی فائنینشیل سچویشن جو ہے نا وہ اسٹیبل نہیں ہوتی، تو آپ اس وقت تک اپنی مرضی کی بہت ساری باتیں جو آپ کرنا بھی چاہتے ہوں ان کے ساتھ، آپ اس انداز سے نہیں کر سکیں. طارق، یہ ہم ہاؤ شوڈ وی کنسیڈر آر ریلیشن شپ؟ تو ہم کہتے ہیں نا ڈپلومیٹک پارلنس میں کہ بردر ریلیشنز اور بڑے قریبی ہیں یہ، لیکن اب ہمیں کس طرح اس ریلیشن شپ کو کس اینگل سے دیکھنا چاہیے، کس طرح دیکھنا چاہیے؟ شوڈ وی کنسیڈر سم آپشنز آلسو؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پٹ یور ہاؤس ان آرڈر والی بات ہے نا، اور وہ اس میں سب سے زیادہ جو ہماری ویکنیس ہے وہ ہماری فائنینشیل سچویشن، اکنامک سچویشن کی اتنی نہیں، آپ کے فائنینشیل بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا. آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے، آپ جاتے ہیں کسی فار انسٹنس جو بڑے ڈونرز ہیں ان کے پاس چلے تو وہ آپ کو سعودیز کی طرف فار انسٹنس بھیجوا دیں، ٹھیک ہے نا جی. جو بات وہ آپ سے ڈائریکٹلی نہیں منوا سکتے وہ سعودیز کے تھرو آپ سے منوا لیتے ہیں. اکنامکلی یو آر آل رائٹ، ٹھیک ہے نا، آپ کو تھوڑی سی وہ ہوتی ہے، ہاؤس ان آرڈر کرنے کی ضرورت ہے، بٹ پرابلم آپ کو ہوتا ہے جہاں پہ آپ کو فائنینشلی آپ ویک ہو جاتے ہیں، پھر آپ وہاں پہ بہت زیادہ ولنریبل ہو جاتے ہیں. ریاض؟ طارق نے کافی تفصیل میں جی سی سی اور ان کے جو ممبر کنٹریز ہیں ان کے حوالے سے بات کی. میں اسی بات کو آگے بڑھاؤں گا. جو پہلے ایک رولنگ ایلیٹ تھی جی سی سی کنٹریز میں، سچ ہے سعودی عربیہ، یو اے ای، جیسے طارق نے کہا وہ آہستہ آہستہ فیز آؤٹ ہوتی جا رہی ہے. اس کی جگہ پہ نئی لیڈرشپ آ رہی ہے جن کا ایکسپوجر بہت زیادہ ہے، جن کے ایجوکیشن ساری ویسٹ میں ہے، ان کلچرلی وہ ویسٹ سے ہی زیادہ اثر انداز ہو چکے ہیں. پھر اس کے بعد جو نئی ریالٹیز آئی ہیں
ریجن میں، خاص طور پر جب ایجپٹ میں چینج آئی، پھر اس کاؤنٹر چینجز آئیں اس میں امریکہ کا کیا رول رہا. تو ان رجیمز کے لیے بھی ایک میسج تھا کہ مشکل صورتحال میں کون آگے آئے گا ان کے لیے، ان کو ان کی کنٹینیوٹی کے لیے. آپ کا مطلب ہے اگر خدا ان کو کوئی پرابلمز ہوتے ہیں تو امریکنز ول کم؟ میں اتنی بڑی آگے بات نہیں کہوں گا، لیکن جو ڈپینڈنسی ہے جس میں جو سیکیورٹی کوآپریٹیو جو اپریٹس ہوتا ہے، جیسا وہ موو کرتا ہے، فرنٹ پہ کون ہے پیچھے کون ہے وہ تو آپ کو صحیح پتہ نہیں چلتا. وہ بڑے عرصے بعد خبر آتی ہے جی کہ ایکچولی پلیئر کون کون تھے. لیکن جو آپ دیکھیں نا، یہ جو موومنٹ چلیں جیسے موراکو میں ہوا، الجیریا میں ہوا، پھر اسپرنگ جو تو وہ عرب اسپرنگ جو تھا اس کے کانسیکوینسز میں بہت سی چینجز آئیں، اور اس میں ویسٹ کا لیڈ بائی اوبیسلی یونائٹڈ اسٹیٹس بہت اہم رول تھا. اور ٹرمپ نے تو بڑا کلیئر کٹ کہہ دیا تھا ایک اسپیچ میں کہ سعودی عرب کی مونارکی میں ہمارے بغیر چل ہی نہیں سکتی. تو بڑا ایک کلیئر میسج تھا. تو میرا خیال ہے کہ دیٹ میسج واز آلسو ویل ریسیوڈ بائی دیز رجیمس. تو اسی کو پھر سامنے رکھتے ہوئے اپنی لانگ ٹرم جو کنٹینیوٹی ہے، جو بھی ان کا سسٹم ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو آج کل ہم حالات دیکھ رہے ہیں، یو اے ای کا اسرائیل کو تسلیم کرنا، لیبیا میں جو کچھ ہوا، یہ جو ایجپٹ میں جس طرح چینجز آئیں، سیریا میں جو کچھ ہو رہا ہے، ترکی کا جو رول جی سی سی کنٹریز میں ہے، کس طرح وہ چینج ہوتا ہے، ٹرکی کا اسرائیل کے ساتھ جو ریلیشن شپ تھی وہ کیسی چینج ہوتی ہے. نہیں وہ بھی چینج ہوتی ہے نا. ریاض مجھے دیکھیں، میں اسپیسیفکلی یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہاؤ شوڈ وی ویو آر ریلیشن شپ ود ود سعودی عربیہ. They say that Saudis are not happy with us causing to Turks particularly. اور وہ ملیشیا بھی، لیکن ملیشیا میں تو مہاتر صاحب تھے تو ہی واز اسٹینڈنگ ود اس. پتہ نہیں ملیشیا کے گورنمنٹ کو کیسے. سو وٹ آر آپشنز شوڈ بی ان دیٹ کانٹیکسٹ؟ سعودی عربیہ کے حوالے سے ایک بات تو ہمیں سب کو بڑی کلیئر ہونی چاہیے کہ وہاں کے کنگ کا ایک دوسرا ٹائٹل بھی ہے جو کہ ہم سب کو روحانی طور پر بہت اپیل کرتا ہے، وہ ہے خادم الحرمین الشریفین. تو وہ جو ایک ان کے پوری اسلامی دنیا میں جو رسپیکٹ ہے، پرہیپس وہ کنگ یا کراؤن پرنس آف سعودی عربیہ ہونا ایک اور بات ہے، لیکن خادم الشریفین شریف ہونا، کسٹوڈین آف دا 2 ہولی ماسک ہونا، اور اس لحاظ سے ان کی جو رسپیکٹ پوری مسلم دنیا میں ہے، چاہے آپ کسی بھی فرقے سے ہوں، وہ ایک ٹائٹل تو ہے. اور یہ جو مقدس مقامات ہیں وہ تمام مسلمانوں کے ہیں. تو اس لحاظ سے جو ان کا اسٹیٹس ہے وہ تو ویری ویل رسپیکٹڈ ہے. ہمارے جیسے آصف نے کہا کہ کتنی بڑی پاکستانی کمیونٹی جی سی سی میں ہے، اور وہ جہاں پاکستان کے لیے بہت کام کر رہے ہیں، وہاں جہاں ملازم مدد کر رہے ہیں، ان ممالک کی ترقی کے لیے بھی ان کا بہت بڑا رول ہے. ایسا رول کسی شاید دوسرے ملک نے پلے نہیں کیا ہوگا جتنا ان لوگوں نے کیا ہے. تو یہ وہاں پر اس کو اپریشیٹ بھی کیا جاتا ہے. اب جیسے میں نے کہا کہ ایک نئی ریالٹی سامنے آ چکی ہیں. یمن وار کے بعد بھی ایک نئی ریالٹی سامنے آئی ہے. کشمیر کے حوالے سے بھی ہم پہ ایک نئی ریالٹی ایکسپوز ہوئی ہے کہ اب ہم کیا کریں. تو یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ پبلک ڈومین میں کبھی پہلے ڈسکس نہیں ہوئی، کیونکہ جی سی سی میں یہ کبھی ایسا رہا ہی نہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں اس قسم کی آ کے میڈیا میں یا پبلک لیول پہ باتیں کی جائیں. یہ میرا خیال ہے اس کے لیے بہترین جو فورم ہے وہ اچھی سفارتکاری ہے. اس حوالے سے جو بھی نئے چیلنجز آ رہے ہیں ہم ان کو بہتر طریقے سے حل کر سکتے ہیں. ہمارے پاس کیا از ٹرکی این آپشن فار اس ان کمپیریزن ٹو سعودی عربیہ؟ نہیں، آئی تھنک جس طرح ریاض نے بات کی ہے، وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ سعودی عرب وٹ ایور دا سچویشن بیکاز آف دی 2 ہولی ماسک، اس کا اسٹیٹس از ٹوٹلی ڈفرینٹ. اور وی اسپیشلی بینگ ساؤتھ ایشینز، ہم جتنے ایموشنل ہیں ان معاملات کے اندر، تو وہ ان چیزوں کو ہم بالکل ڈینائی نہیں کر سکتے، چاہے رائلٹی اور نو رائلٹی، دیٹس اندر ایشو. ٹرکی بھی اس لحاظ سے ہسٹوریکل دیکھا جائے تو وہ بھی کسٹوڈین تھے ایک زمانے میں آف دی ہولی ماسک ڈیورنگ دی آٹومن امپائرس. تو ایک کنیکٹیوٹی ہسٹوریکل ریلیشن تو ہے. اور ماڈرن وقت کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ٹرکس نے بھی لائک وی ٹاک آف چائنا، دی ٹرکس آلسو ہیو کم ان سپورٹ
on many issues. They have stood with Pakistan. Or They especially, stood with us on Kashmir when Saudis and the yeah, that's what Arab, so اور یہ very especially friendly یہ جو countries were not there for us. present leadership ہے, this gentleman Tayyip Erdogan, who was elected mayor of Istanbul, and I was there at that time, and from there onwards, from آپ نے where کوئی رول تو نہیں پلے کیا؟ جی نہیں میں نے بالکل کسی قسم ووٹ کا تو نہیں نہیں دیا. بتانا یہ ضروری ہے کہ ٹرک جو نیشن ہے جتنا ان کا ایگو اور وہ چیز اور نیشن اسپیشلی ہو ہیو ناٹ بین رولڈ بائی دے ناٹ بین کالونائز ایٹ لیسٹ جو بھی پریزنٹ ہے ٹرکی تھا سارا تو بہت ٹیمپرامنٹ کا فرق ہے اور ایز اے نیشن وہ بہت ریگارڈ تو ہے ہی ویسے پاکستانیوں کی اور سملرلی فرام آر سائڈ آلسو اٹ از ریسیپروسیٹیڈ آن دیٹ سیم وے تو آئی تھنک وی کین ڈیفینیٹلی بینک آن دیم. اچھا آصف آپ کی طرف ایک سوال جو مجھے بڑا ایجیٹیٹ کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ اینڈ اٹس ہیپننگ ہیئر وہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہیز انووکڈ اور the Americans they want to invoke the snapback of sanctions on Iran, which means that agar wo which you know they have told the UN presidency that UN Secretary General UN Security Council کہ جی we want to do this. Now if that is done, اول تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نہیں کر سکتے because you have withdrawn from the agreement. اگر وہ کر لیتے ہیں what would be the implications for such an action on the region؟ دیکھیے امریکہ نے چاہے سیکورٹی کونسل ہو یا نہ ہو انہوں نے JCPOA سے وڈرا کر کے انہوں نے اس ایگریمنٹ اور جو بھی انٹرنیشنل ایگریمنٹس اگر دنیا میں ہونے تھے ان پہ ایک بہت بڑی زک لگائی ہے اور اس میں امریکہ اپنے آپ کو ایبزارب نہیں کر سکتا. انہوں نے جو پریٹیکسٹ بنایا ہے کہ ایران جو ہے وہ اپنے میسائل پروگرام اور مڈل ایسٹ کی پالیسی جو ہے جب تک اس کو نہ کرے گا تو ہمارے نزدیک یہ جو نیوکلیر ایگریمنٹ ہے یہ ایک فالٹی بیڈ ڈیل ہے, فالٹی ایگریمنٹ ہے اور اس سے جو مقصد ہے وہ حل نہیں ہوتا. ایران کا جو وہ کنٹینشن یہ ہے کہ آپ نے جس ایشو پہ یہ ایشو اسپیسیفک ہے ایران کے نیوکلیر پروگرام سے متعلق تھا اور ایران کو پیسفل پرپزز کے لیے جو نیوکلیر ٹیکنالوجی پہ ایکسیس ہے وہ اس کا انڈر NPT اس کا رائٹ بنتا ہے. وہ اس لحاظ سے ایران کو لیگلی, مورلی, پولیٹیکلی, ڈپلومیٹیکلی امریکہ اس معاملے میں اس کو مورد الزام ایران کو نہیں ٹھہرا سکتا. یہی وجہ ہے کہ جب سیکورٹی کونسل میں یہ بات بحث پہ آئی اور ایران پہ جو ہے امریکہ نے کوشش یہ کی کہ اس پہ آرمز ایمبارگو کو فردر ایکسٹینڈ کیا جائے تو اس میں ایون امریکہ کے جو یورپین ایلائی تھے جو پرماننٹ ممبرس تھے فرانس اور UK اور اس کے ساتھ ہی جرمنی انہوں نے امریکہ کے اس کنٹینشن کو سپورٹ نہیں کیا. انہوں نے ایبسٹین کیا لیکن وہ اس کو سپورٹ بھی کر سکتے تھے لیکن انہوں نے نہیں کیا. اور اس کے ساتھ ہی ظاہر ہے چائنا اور رشیا نے تو یہ پریٹیکس ہی یہی لیا کہ آپ جو ہے اس ایگریمنٹ سے نکل چکے ہیں اور آپ کس بنیاد پہ اب آپ جو ہے آپ کا لوکل اسٹینڈا ہی ختم ہو چکا ہے تو اس طرح آپ جو ہے اس طرح سے ایک دوسرے اگر یہ آپ نے اپنے یہ یک طرفہ اقدامات سے آپ جو ہے وہ دھونس دھمکی کے ساتھ یہ چیزیں لا سکتے تو وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوں گی. تو یہ جب آگے جاتے تو بڑی UN سیکورٹی کاؤنسل کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ تو بڑی ویکن ہو جائے گی. کریڈیبلٹی کی بات ہی نہیں ہے بلکہ پورا UN سسٹم جو ہے وہ خطرے میں پڑ سکتا ہے. اور اگر ابھی یہ اگر فرض کے اسنیپ بیک پہ بھی جو ہے اگر وہ ظاہر بات ہے جو نون پوزیشن ہے رشیا اور چائنا کی وہ اس پہ بدلنے والے نہیں ہیں. یا تو یہ کہ امریکہ کو دوبارہ ڈسارمامنٹ مشینری کی اس ایگریمنٹ کی طرف آنا پڑے گا. ان کو جو انہوں نے ودرا کیا اس کو دوبارہ جوائن ڈو یو تھنک اگر ٹرمپ صاحب بائیڈن آ جاتے ہیں اور ٹرمپ چلے جاتے ہیں تو ڈو یو تھنک دس ٹریٹی کین بی سیلویجڈ؟ جو بائیڈن نے کہا ہے کہ ہم جو ہے اس کو جو ٹرمپ نے جو اقدامات لیے ہیں ہم اس کو واپس لیں گے کیونکہ یہ ان کی جو ڈیموکریٹک پارٹی تھی انہوں نے ہی یہ اس کی طرف. تو آصف یہ ریجن پہ اب دیکھیں یہ سعودی عربیہ اور یہ UAE وغیرہ نے تو اس کو سپورٹ کیا ہے ٹرمپ نے جو یہ کہا کہ اسنیپ بیک الیکشنز تو ریجن پہ اس کے کیا افیکٹ پڑ سکتے ہیں اگر یہ ٹریٹی جو ہے وہ سینکشنز وہ کسی طرح کسی طریقے سے امریکنز بلی کر لیتے ہیں؟
دیکھیے ریجن تو آلریڈی وہاں ٹینشن ہے، اور اس میں ایران کے کانٹیکس میں تو جو یمن میں جو سچویشن ہے اس میں سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان جو ٹینشن پہلے سے ہی بہت زیادہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ یہ JCPOA ایگریمنٹ سائن ہونے سے پہلے سعودی عربیہ نے یمن پہ اٹیک کر دیا۔ وجہ کیا تھی کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ ایگریمنٹ سائننگ جو ہے یہ ڈیلے ہو جائے، لیکن سم ہاؤ پریزیڈنٹ اوباما نے اس کو نہیں مانا اور یہ چلا گیا۔ تو آج سچویشن ہمارے سامنے ہے۔ جی خواتین حضرات، آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا، ہم نے ڈسکس کیا ایمرجنگ سیناریوز، کیا ہو رہا ہے، اینڈ یہ جو ہماری ڈسکشن تھی اٹ واز بیسڈ آن واٹ از ہیپننگ اینڈ ٹورڈس وچ ڈائریکشن دا تھنگس آر موونگ۔ مجھے امید ہے کہ آئی ایم شیور آلسو کہ کافی آپ کے سوالات ہیں اور کافی پوائنٹس کو ہم کور نہیں کر سکے، جو ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کور کریں گے۔ آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا، آپ کا بہت شکریہ۔ پلیز ریکمینڈ اس ٹو یور فرینڈس اینڈ please request them to subscribe to our channel. Thank you very much. Allah Hafiz.